تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک کا ہر سوموار سے جمعہ آپ کے لیے تفصیلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پچھلے پروگرامز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کریں یا info@biblimutaliah.com پر آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی بھی متی کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں جو نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے پہاڑی واز کو ختم کیا تھا۔ یہ واز 5ویں، 6 اور 7ویں باب میں موجود تھا، جس میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے معجزات کے بارے میں جانا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہاڑی واز سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی موجود ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ مہربانی سے بھائی یوسف ہمیں 8ویں باب کا عنوان دیں۔ 8واں باب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، یہ 5ویں، 6 اور 7ویں باب کے پہاڑی واز کے بعد آتا ہے۔ اس میں اعلیٰ اصول اور اخلاقیات ہیں، لیکن 8واں باب اور 9ویں باب میں ہم 12 معجزات دیکھیں گے جو مسیح نے کیے۔ 8ویں باب میں اور اس کے بعد 6 باب میں اور اس کے بعد پھر مسیح یسوع نے 12 رسولوں کو 10ویں باب میں بھیجا تھا۔ وہ ان کو نعمتوں سے لیس کرتا ہے۔ یہ 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، بادشاہی کے قدرت کے کام کو اور بادشاہ کے رحم اور ترس کو، کیونکہ اس کی بادشاہی کی خصوصیت قدرت ہے، اور پھر بادشاہ کے دل کا ذکر ہے جو ترس سے بھرا ہوا ہے۔ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 معجزات ہوں گے، 6 8ویں باب میں اور 6 9ویں باب میں، جو کہ مسیح کی آمد کا آغاز ہے، اور اس کا خدمت کرنا اور پھر معجزات کرنا، یہ نیا دور ہے۔ معجزات کے تعلق سے ہم جاننا چاہیں گے صحیح کہ قدیم اسرائیلی قوم کے کس دور میں معجزات اور نشانات ظاہر ہوئے، اس کے تعلق سے آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ در حقیقت معجزات اور نشانات ہر دور میں گواہی کا ایک نشان نہیں تھا، لیکن یہ خاص مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے۔ مثال کے طور پر جب موسیٰ کو خدا نے بھیجا، اور موسیٰ وہ شخص ہے جس نے 5 الہامی کتابوں کو لکھا، اور کیا واقعی خدا نے اسے بھیجا؟ کیا یہ جاننا واقعی ضروری ہے کہ خدا نے واقعی اسے بھیجا تھا یا نہیں؟ اس لیے خدا نے اسے اس وقت معجزات اور نشان دیے، اور نون کا بیٹا یشوع بھی اسی طرح کام کرتا رہا جس طرح موسیٰ نے نشان دکھائے، اور اسی طرح یشوع نے بھی۔ لیکن اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک نہ معجزات نہ نشانات کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں جب تک کہ ایلیا نہیں آیا، جس نے لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف مائل کیا۔ اسی لیے وہ پہلا شخص ہے جس نے لوگوں کو خدا کی طرف پھیرا۔ اس لیے خداوند نے اسے معجزات کی نعمت دی تھی، اور یہ نعمت صرف اسی کے دور تک محدود رہی، اور اس کے جانشین الیشا نے بھی معجزات کیے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہم معجزات یا نشانات کے تعلق سے نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے بعد بھی نبی اور بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے تھے، بلکہ یوحنا نبی اور استباغی نے بھی کوئی نشان نہ دکھایا۔ لیکن مسیح اور اس کے رسولوں نے بعد میں بہت سے نشانات دکھائے تاکہ وہ مسیح کے ہونے کا ثبوت دے سکیں، اور لکھا ہے کہ مسیح یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزات اور عجیب کاموں اور نشانوں کا ثابت ہونا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ اور رسولوں کے ہاتھوں سے معجزات اور نشان ہونا ضروری تھے تاکہ بنیاد رکھنے کی تصدیق ہو۔ صحیح۔ یعنی انہوں نے بنیاد رکھی، اور ان کی اس بنیاد کی تصدیق معجزات اور نشانوں سے ہوئی۔ اس لیے اب ہمیں نشانات اور معجزات کی ضرورت نہیں، جبکہ بنیاد رکھی جا چکی ہے اور تصدیق ہو چکی ہے۔ عبرانیوں کے 2 باب میں لکھا ہے،
اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں جس کا بیان خدا کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے صحیح۔ ہمیں پایا ثبوت پہنچایا، اور ساتھ ہی خدا نے اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں کے، معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے اس کی گواہی دی۔ جی شکریہ بھائی یوسف۔ اگر ہم پہلی سے چوتھی آیت میں معجزے کو دیکھیں تو یہ معجزہ کوڑی کو شفا دینے کا ہے۔ بھائی یوسف، اب میں یہاں پر کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور دیکھو، ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار، کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لہٰذا میں یہاں پر کوڑی کی بیماری کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہوں گا، اور یہ کس چیز کی تشبیہ ہے؟ پھر ہم معجزے پر بات کریں گے۔ کوڑ کا مرض بری بیماریوں میں سے ایک ہے، اور یہودی لوگ اس بیماری کو جلد کی بیماری اور بہت زیادہ ناپاک بیماری سمجھا کرتے تھے، اور اس کے تعلق سے ہم اخبار کے 13ویں اور 14ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گنتی کے 12ویں باب میں جب مریم نے موسیٰ کے خلاف بات کی اور اسے کوڑ ہو گیا، اور موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ مریم کو ایسے مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا آدھا جسم گل گیا ہے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ بیماری کس قدر نقصان دینے والی بیماری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مرض ایک کوڑی کے لیے خدا کے ساتھ رفاقت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ رفاقت ناممکن بات ہے، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو ہماری خداوند اور انسان کے ساتھ رفاقت میں خلل ہے، اور ایمانداروں کی جماعت کے ساتھ بھی۔ لہٰذا اس آدمی نے یہ نہیں کہا، خداوند اگر تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، بلکہ اس نے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے خداوند کی قدرت پر شک نہ کیا، اگرچہ کہ وہ جانتا بھی نہ تھا کہ خداوند یہ چاہتا ہے یا نہیں۔ صحیح، خداوند نے اسے پاک کیا، لیکن اسے حکم بھی دیا کہ وہ جا کر خود کو کاہن کو دکھائے۔ لہٰذا میں پوچھنا چاہوں گا کہ خداوند نے اسے کاہن کے پاس جانے کو کیوں کہا؟ اس کی کم سے کم 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جب خداوند نے پہاڑی واز میں کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ انہیں پورا کرنے آیا ہوں۔ مسیح اس لیے نہیں آیا تھا کہ حالات بدلے، بلکہ جیسا مقرر کیا گیا تھا کہ کوڑی اپنے پاک کیے جانے کے دن کاہن کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ اس کی پاکی کی تصدیق کرے، جو ضروری تھا۔ شریعت کے مطابق۔ جی، شریعت کے مطابق تھا، صحیح۔ اور اس وقت بھی شرعی قانون نافذ تھا۔ اور دوسری وجہ، جیسا کہ مسیح نے یہاں پر کہا کہ ان کے لیے یہ گواہی ہو، جاؤ جا کر ان کو بتاؤ جو کوڑ سے شفا دے سکتا ہے وہ آ چکا ہے۔ دراصل خدا کے سوا کوئی بھی کوڑ سے شفا نہیں دے سکتا، اور یہ ہم دوسرے سلاطین کے 5ویں باب میں دیکھتے ہیں، جب ارام کے بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ کو پیغام بھیجا اور کہا کہ کیا میں خدا ہوں جو ماروں اور پھر زندہ کروں؟ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ شخص بہانہ بنا کر ہمارے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی کوڑیوں کو شفا دے سکتا تھا۔ یہ ناممکن بات تھی کیونکہ خدا ہی شفا دیتا تھا۔ اور یہ لاویوں کی کہانت تھی جو کہ ختم ہو گئی۔ لہٰذا اب ہمیں اپنے اور مسیح کے درمیان کسی اور کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ شریعت کا خاص دور تھا جو بالکل مختلف تھا۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس آیت پر انحصار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسیح نے کہا کہ جاؤ اور اپنے تئی کاہن کو دکھا، یعنی انسان اور خدا کے بیچ ایک درمیانی ہونا چاہیے، یعنی کاہن جو آپ کے اقرار کو سنتا ہے اور آپ کو اجازت دیتا ہے۔ درمیانی ہے، یعنی خدا اور انسان کے بیچ، لیکن خدا اور انسان کے درمیان ایک درمیانی ہے، اور وہ جس کا نام ہے یسوع المسیح۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ متی 8 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ صوبیدار خود خداوند یسوع کے پاس گیا، اور لوکا 7 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے یہودیوں کے بزرگوں کو خداوند کے پاس بھیجا۔ کیا یہاں دونوں کہانیوں میں تضاد ہے؟ جی بھائی، نہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس بزرگوں کے ذریعے گیا
اور لوکا 7:5 میں لکھا ہے وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانوں کو اسی نے بنوایا ہے۔ یقیناً یہ صوبے دار تھا جو اینٹیں لا کر بنوانے لگا، بلکہ اس نے حکم دیا کہ عبادت خانہ بنوایا جائے۔ لکھا ہے اس نے ہمیں عبادت خانہ بنوا کر دیا۔ اس کے علاوہ جب وہ خدا کے پاس گیا تو وہ خود نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنے بزرگوں کے ہاتھ مسیح تک پیغام بھجوایا، کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ حقدار نہیں ہے کہ مسیح اس کے پاس آئے، کیونکہ وہ خود کو کمتر سمجھ رہا تھا۔ وہ حلیم تھا اور در حقیقت اس میں شاندار خصوصیات تھیں، حلیم اور ایماندار۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ان خصوصیات کے تعلق سے مزید بتائیے۔ صوبیدار کی 2 شاندار خصوصیات تھیں جس کو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی بہت زیادہ پسند کیا تھا۔ پہلی اس کی حلیمی، کیونکہ خدا مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آدمی اس قدر حلیم تھا کہ اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی، لیکن اس نے خود کو کمتر سمجھا۔ یہ شاندار بات ہے، لیکن پہلے ہم نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بات کی، جس نے خداوند سے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ تیری جوتی اٹھا سکوں، بلکہ میں تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ لیکن دوسری بات جو اس میں بہت اچھی تھی وہ تھا اس کا ایمان، اور اس نے خدا سے کہا کہ میں اس لائق نہیں، لیکن اگر تو کہہ ہی دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ تجھے میرے گھر یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کا ایمان تھا، اور بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن بات ہے۔ اور مسیح کے صرف کہہ دینے سے ہی شفا مل سکتی ہے۔ جی، وہ دور سے بھی شفا دے سکتا ہے، وہ یقیناً، چھو کر بھی شفا دے سکتا ہے، وہ ہر بالکل طرح کے حالات میں شفا دے سکتا ہے، کیونکہ اختیار اس کے پاس ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، میں اس معجزے کے الفاظ کو دوبارہ پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبے دار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ کفرنہوم وہ شہر ہے جس نے مسیح کو رد کیا۔ وہاں اس نے بہت سے معجزات کیے، وہاں ایک شاندار پودا تھا، یعنی صوبے دار کا ایمان۔ آپ نے صوبے دار کا ایمان اور اس کی حلیمی کے تعلق سے بتایا، لیکن جو مسیح نے کہا، میں اس تعلق سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہام، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہودی ماحول ہے، لیکن ایمان غیر قوموں میں ظاہر ہوا، پر یہودیوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ یعنی پچھلے معجزوں میں اپنے تئیں کاہنوں کو دکھا تاکہ ان کے لیے گواہی ہو، بتا کہ میں گیا ہوں۔ کسی نے رد عمل دیا؟ کسی نے نہیں۔ اور یہ یاد دلاتا ہے کہ متی 2 میں کیا ہوا۔ حکمران جانتے تھے کہ مسیح پیدا ہوا ہے، لیکن کسی نے توجہ نہ دی، کسی نے بھی۔ یہاں ہم ایک عظیم شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ صوبے دار ہے، جس کا بڑا ایمان ہے، اور وہ خداوند سے کہتا ہے کہ بہت سے مشرق اور مغرب سے آئیں گے۔ یہ بات مشرق سے مجوسیوں کی یاد دلاتی ہے جو مغرب سے آئے تھے، بلکہ زمین کے چاروں کونوں سے آئیں گے۔ اور یہ بات موجودہ دور کے لیے ہے کہ بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ بادشاہی کے بیٹے جو کہ یہودی ہیں، آج اطلاق کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن بہتوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حلیمی، ایمانداری
اور خاکساری سے اپنے خداوند یسوع مسیح سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی یہ یہودی منظر نامہ ہے۔ جی، چونکہ یہ یہودی ماحول ہے، اس نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ ضیافت کے معنی کو ہمارے لیے بیان کریں۔ آپ کو یاد ہوگا جب لوکا کے 16ویں باب میں غریب لازر مر گیا تو فرشتے اس کو اٹھا کر باپ ابراہم کی گود میں لے گئے۔ ابراہم، اسحاق اور یعقوب اس قوم کے ابتدائی بزرگ ہیں، اور یہ ہر دیندار شخص کی خواہش تھی کہ ابراہم، اسحاق، یعقوب کے ساتھ خداوند کی بادشاہی کی ضیافت میں شامل ہو سکے، اور اس شاہی ضیافت میں دنیا کی کئی قوموں کے بڑے بڑے لوگ شامل ہوں گے، جبکہ بادشاہی کے بیٹے اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، جیسا کہ مسیح نے یہاں واضح ذکر کیا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں تیسرے معجزے کی طرف جانا چاہوں گا، پطرس کی سانس کی شفا۔ ہم 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور یسوع نے پطرس کے گھر میں آ کر اس کی سانس کو تپ میں پڑی دیکھا، اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں، اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لی۔ مہربانی سے ہمیں کفرنہوم میں اس معجزے کے تعلق سے بتائیے۔ جی، پطرس کی سانس، یہ معجزہ کفرنہوم میں ہوا اور یہ سبت کا دن تھا۔ وہ عبادت خانے میں گئے، اور جب وہ عبادت خانے سے نکلے تو سارا جلال مسیح کے نام کو ملا۔ وہ شمعون اور پطرس کے گھر گئے۔ اس وقت اس کی سانس بخار میں مبتلا تھی، لیکن جیسے ہی خداوند اس کے گھر گئے اور اس کے ہاتھ کو چھوا اور وہ شفا پا گئی۔ میں فوری شفا کو دیکھتا ہوں، اور یہاں پر میں فوری رد عمل کو بھی دیکھتا ہوں۔ اسے شفا فوری مل گئی، کیونکہ یہ بس ایک بخار تھا جو دوائی کے بغیر ہی اتر جاتا۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بخار ہوتا ہے تو بیمار کی طاقت کو بحال ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے، کیونکہ بخار جسم کی طاقت کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے۔ لیکن مسیح نے زیادہ وقت نہیں لگایا، اور جیسے ہی مسیح نے اسے چھوا تو اس کا سارا بخار جاتا رہا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ شاندار بات یہ ہے کہ اس نے فوری رد عمل کیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے فوری رد عمل کیا، مطلب اس نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس کا بخار فوری اتر گیا تھا، اور جب آپ خدا کی شفا کا ایک مرتبہ تجربہ کر لیتے ہیں تو آپ اس کی خدمت کو یاد کرتے ہوئے اس کی اور اس کے شاگردوں کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ اور یہاں پر پطرس کی ساس نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے خدمت کی تھی۔ شکریہ بھائی۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ 3 معجزات ہیں، کوڑ، معذوری اور بخار۔ کیا یہ تینوں ہمیں گنہگار کے کردار کے تعلق سے کچھ بتاتے ہیں؟ جی بھائی۔ در حقیقت یہ 3 معجزات کم سے کم 3 چیزوں کے تعلق سے ہمیں یہاں پر بتاتے ہیں۔ جو پہلی چیز ہے گناہگار کی خصوصیت، یعنی وہ کس سے بچ رہا ہے۔ اس کی خداوند سے رفاقت ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بیمار ہے، اسے وہ بیماری ہے جو اس کے ساتھ قبر تک جائے گی، کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور دوسری چیز وہ معذور ہے۔ یہ صوبیدار کے نوکر کی بیماری کی تصویر تھی، جس سے فالج تھا، وہ کچھ نہ کر سکتا تھا، اور ہم بھی ایسے ہی تھے، جیسا کہ رومیو کے 5ویں باب میں بتایا گیا ہے۔ اور آخر میں بے چینی ہے اور ہمیں بخار ہے جو ہمیں بے سکون کرتا ہے، اور اس طرح ہم بے چین رہتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ معجزہ ہے کہ اس کا بخار اتر گیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ یعنی گناہگار ناپاک ہے اور خدا اور اس کی زندگی سے جدا اور باہر ہے، جو خدا کے جلال کے لیے کوئی قوت اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اور آخر میں وہ بے سکون رہتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جو خدا کے جلال اور اس کی رفاقت سے دور ہیں، ان کا یہ حال ہوگا۔ لیکن میں ان تینوں معجزات میں ایک شاندار تقسیمی ترتیب کو دیکھ سکتا ہوں۔ جب مسیح نے کوڑی کو شفا دی تو یہ اسرائیل کی ایک خوبصورت تصویر ہے جس کی خدا سے رفاقت ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور مسیح کی
شفا قبول نہ کی، اس لیے وہ قوموں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے غیر قوموں کو چھوا، اور جیسے کہ صوبیدار کے نوکر کو وہاں پر یسوع مسیح نے شفا دی، یہ اس کی قوم اسرائیل کی طرف لوٹنے کی ایک تصویر ہے۔ اس نے چھو کر شفا دی اور وہ اس قوم کو شفا دے گا جسے بخار تھا۔ یہ شفا کے معجزات ہیں جو کہ آنے والے دور کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ اس بادشاہی کی طرف ایک واضح اشارہ ہے جس میں مسیح یسوع ہزاروں سال تک بادشاہت کرے گا۔ یہ شاندار بات ہے کہ شمعون کی ساز شفا ملنے کے بعد اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ یہ ہم 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے جب شام ہوئی، جی، عبرانی وقت کے مطابق شام دن کا اختتام اور نئے دن کی شروعات ہے، مطلب شام کو کام ختم کرنا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں، اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور تمام بیماروں کو اچھا کر دیا۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر کتنے لوگوں نے صحیح۔ شفا پائی، وہاں پورا شہر، کتنی ہی بیماریاں، کتنے ہی بدرو گرفتہ اور بیمار لوگ آئے۔ اگر ہر شخص کو خداوند کو چھونے کی ضرورت تھی تو وہاں پر مسیح یسوع کو کتنا وقت لگا ہوگا، یہ دن گزرنے کے بعد کام ہوا ہوگا۔ تو مسیح نے دوبارہ خدمت کا آغاز کیا اور ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کتنا وقت لگا ہوگا۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ اس سب کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر مسیح نے سب کو چھوا تو اسے کتنا وقت لگا ہوگا؟ جی، مرکز کے پہلے باب میں ہمیں معجزات کا ذکر ملتا ہے اور وہ ہمیں دن کی تفصیلات بتاتا ہے۔ یہ سبت کا دن تھا۔ وہ دیر سے کیوں آئے؟ انہوں نے سنا کہ مسیح نے پترس کی ساس کو شفا دی ہے۔ اس وقت وہ کیوں نہ آئے؟ کیونکہ وہ سبت کا دن تھا، اور سبت کے دن ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو جب ڈاکٹر کی ضرورت ہو آپ کو ڈاکٹر مل جائے گا؟ در حقیقت وہ آیا ہے اور وہ ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتا ہے اور اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ دن ختم ہو گیا لیکن مسیح تیار تھا، وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب کوئی مسیح کے پاس آئے اور شفا مانگے اور مسیح اپنا دروازہ بند کر لے، کیونکہ دن کوئی بھی ہو مسیح کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ لیکن آج نہ سمجھے تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اور یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم قدر کریں گے تو وہ خوشی سے خوش آمدید کہے گا، کیونکہ اس کے مطابق دینا لینے سے مبارک ہے۔ لیکن وہ 17ویں آیت میں کہتا ہے تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ یقیناً اس نے یسایہ 53 کا حوالہ دیا ہے، لہٰذا ہمیں اس باب کے تعلق سے کچھ بتائیے۔ دیکھیں، یسایہ 53 کے مطابق میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے سبب سے کچلا گیا۔ یہ پورا باب مسیح کی صلیب پر موت کے تعلق سے ہے، لیکن یہ آیت مسیح کی صلیب کی طرف اشارہ نہیں کرتی، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے تاکہ نبی کی معرفت جو لکھا گیا تھا وہ پورا ہو۔ یہ نہیں کہ صلیب پر پورا ہو، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس آیت سے تعلیم بنا لی ہے کہ شفا کا کام کفارہ میں پورا ہوا، اس لیے سچے ایماندار کو کبھی بھی بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ در حقیقت رسولوں نے اپنے دور میں خود بھی پالوس کو کانٹا چبھویا تھا اور تیموتیس متواتر کمزوری کا شکار رہا تھا اور ترفمس کو میں نے بیمار چھوڑ دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ایک ایماندار کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ یہ بات غلط ہے، جسم چھڑائے نہیں گئے۔ کیونکہ ابھی جسم کو رہائی نہیں ملی۔ یہ بات صلیب پر نہیں ہوئی کہ اس نے ہماری بیماریاں اٹھا لی تھیں، اور یسوع نے یہ کہنا چاہا تھا کہ جب اس نے شفا دی تو اس نے اپنی قوت سے شفا دی اور ہماری کمزوریاں خود اٹھا لیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک گونگے بہرے کو اس کے پاس لائے، آہ بھری، پھر مسیح نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہ بھری، جبکہ آپ اسے شفا دینا چاہتے ہیں، وہ مانگ رہا اور تھا۔ وہ مانگ رہا تھا۔ جب یسوع لازر کو زندہ کرنا چاہتا تھا تو وہ رویا۔ آخر وہ رویا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اس لیے رویا کہ موت اس کے دوست کو ساتھ لے گئی تھی، اور اس لیے مسیح نے ہماری ساری بیماریاں اور ہماری ساری کمزوریاں اپنے اوپر اٹھا لیں۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ صوبیدار کی 2 خصوصیات تھیں جن کو خداوند نے بہت پسند کیا۔ پہلی چیز،
اس کی حلیمی تھی، اس نے محسوس کیا کہ وہ خداوند کے لائق نہیں کہ وہ اس کی چھت کے نیچے آئے، کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ دوسری چیز اس کا ایمان تھا، خداوند اس کے ایمان سے حیران ہوا کیونکہ اس نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا تھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مشرق و مغرب سے خداوند کے پاس آ رہے ہیں، لیکن افسوس وہ جو مسیحی گھر میں پیدا ہوئے اسے نہیں جانتے۔ بھائی، میں نے آج سیکھا کہ کوڑ ایک بری بیماری ہے اور یہودی اس زمانے میں اسے ناپاکی خیال کرتے تھے، اور یہ مرض انسانوں سے رفاقت ختم کرتا تھا۔ یہ گناہ کی تصویر ہے، یعنی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی خدا کے ساتھ رفاقت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا خداوند ہمیں گناہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ بخار سے شفا میں ہم نے دیکھا کہ یہ گنہگار کی بے چینی ہے اور تھکاوٹ ظاہر کرتا ہے، لیکن خداوند کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں تمہاری مشقت اور محنت سے آرام دوں گا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ کو یوسف، آپ برکت کا بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ مسیح آیا اور اس نے ہمارے ہر قسم کے غم، دکھ اور بیماری کو اچھا کیا۔ وہ ہر بیماری کو شفا دینے میں مہارت رکھتا ہے۔ وہ کوڑ سے، معذوری سے اور بخار سے بھی شفا دے سکتا ہے، اور بدرو گرفتار لوگوں کو بھی رہائی بخشتا ہے۔ اس نے سب کو شفا بخشی اور اس کے پاس سب کے لیے شفا موجود ہے۔ کون ہے جو شفا پا سکتے ہیں؟ وہ جو سب یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے صوبیدار ایمان اور حلیمی سے مسیح کے پاس آیا۔ مسیح میں سب برکتیں اور ہر طرح کی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں، لیکن آپ مسیح سے اپنی ضروریات اور لازم چیزیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی جب آپ اس کے پاس ایمان اور بھروسے سے آتے ہیں۔ اگر آپ کوڑی کی طرح ناپاکی محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ اس مفلوج کی طرح معذوری محسوس کرتے ہیں، اگر آپ شمعون کی ساز کی طرح کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو مسیح کے پاس علاج ہے جو دلوں اور روحوں کا معالج ہے۔ اس سے پہلے کہ خداوند آپ کے لیے کچھ کرے، اسے زیادہ فکر آپ کی شکستہ اور دکھی روح کی ہے۔ روحیں کس طرح شفا پاتی ہیں سوائے اس کے کہ وہ مسیح خداوند اور ہمارے منجی کے پاس آئیں اور یہ سوچیں کہ صلیب پر اس کا کفارہ آپ کے لیے شخصی طور پر ہے۔ ناظرین، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نجات دہندہ کے پاس آئیں اور اپنی بیماری اور اپنی تھکن، اپنے مسائل اور اپنی بیماریاں اور معذوری اس کے پاس لائیں اور اس پر لاد دیں۔ مسیح پر بھروسہ کریں، یقیناً وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ آپ مسیح پر بھروسہ کریں تو آپ مسیح کی شفا بخش زندگی کا تجربہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور نجات پائیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے